السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ دور، بہت ہی دور، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر روز شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شکار کھیلتے کھیلتے بہت دور نکل گیا۔ راستے میں ایک گھنا جنگل پڑتا تھا۔ اس جنگل میں ایک جادوگرنی رہا کرتی تھی۔ وہ 13 کوس تک جانے والوں کو زندہ نہ چھوڑتی۔ بادشاہ بھی اس جنگل سے ہو کر گزرا تو جادوگرنی نے اسے اپنے جادو کے آئینے میں دیکھ لیا، لیکن بادشاہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ اس پر مر پٹی۔ اپنے جادو کے زور سے وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر کے بادشاہ کے پیچھے چلنے لگی۔ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ وہ بولی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ بھی اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے اس سے شادی کر لی اور اپنے محل میں لے آیا۔ بادشاہ کی 3 رانیاں اور بھی تھیں، لیکن وہ اپنی اس نئی رانی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر وہ تھی تو جادوگرنی۔ کھانے سے پہلے وہ اپنے اور بادشاہ کے کھانے کے درمیان انگلی سے لکیر کھینچ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح بادشاہ پر اس کے جادو کا اثر ہو جائے گا، اس لیے وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آتی۔ کھانا کھانے کے بعد آدھی رات کو اٹھ کر بادشاہ کے استبل میں جا گھستی اور ایک گھوڑا مار کے کھا جاتی۔ یہ بات کسی کے علم میں نہ تھی اور چند ماہ بعد جب معلوم ہوا تو استبل میں سے 100 گھوڑے کم ہو چکے تھے۔ تبھی سپاہیوں نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، تم دن رات پہرا دو۔ وہ سپاہی اسی دن سے پہرا دینے لگے، مگر وہ بلا کی جادوگرنی تھی۔ وہ مچھر بن کر استبل میں داخل ہوئی اور ایک گھوڑا کھا گئی۔ بادشاہ کو صبح اطلاع دی گئی کہ آج رات پھر ایک گھوڑا غائب ہو گیا۔ بادشاہ سوچ میں ڈوب گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ جادوگرنی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو آج کل کون سی پریشانی ستائے رہتی ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، رانی، سپاہیوں کے کڑے پہرے کے باوجود ہمارے استبل سے گھوڑے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر رانی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت دیں تو میں آج رات بھر پہرا دوں گی۔ بادشاہ سلامت مان گئے۔ رانی پہرا دینے لگی اور اپنے اس پہرے کے دوران محافظوں سے نظر بچا کر وہ مچھر بن کر استبل میں داخل ہو گئی اور وہاں جا کر ایک گھوڑے کو کھا گئی اور ایک گھوڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تینوں رانیوں کے محل میں جا کر ان کا گوشت رکھ دیا اور ان کے منہ پر گھوڑوں کا لہو لگا دیا۔ پھر خود جا کر اپنے محل میں سو گئی۔ دن چڑھتے ہی بادشاہ آ گیا۔ اس نے رانی سے گھوڑوں کی کیفیت پوچھی اور پہرے کے متعلق تفصیل معلوم کرنی شروع کر دی۔ رانی بولی، بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے گھوڑے کون اڑاتا ہے۔ چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ وہ اسے بڑی رانیوں کے محل میں لے گئی۔ وہ سوئی پڑی تھیں اور ان کے چہرے لہو سے لت پت تھے اور ان کے قریب گھوڑے کا گوشت پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر مارے غصے کے آگ بگولا ہوا۔ رانی سے بولا، اب ان کا کیا کیا جائے؟ رانی نے کہا، ان کی آنکھیں نکلوا دو اور انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈلوا دو۔ کھانے کے لیے ہر رانی کو آدھا سیر بھنے ہوئے چنے اور ایک گھڑا پانی ہر روز بھجوا دیا کرو۔ انہیں یہی سزا ملنی چاہیے۔ بادشاہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فوراً رانی کی بات مان گیا۔ پہلے تو اس نے ان رانیوں کی آنکھیں نکلوا دیں اور انہیں راجا سے لے کر ایک ڈبیا میں رکھ لیا۔ اس کے بعد انہیں ایک ٹوٹے پھوٹے اندھے کنویں میں گرا دیا۔ ہر رانی کے لیے آدھا سیر بھنے چنے اور ایک گھڑا پانی یومیہ باندھ دیا۔ وہ 6 رانیاں امید سے تھی۔ چند روز بعد بڑی رانی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب جادوگرنی کو پتہ چلا کہ فلاں رانی کے لڑکا ہوا ہے، وہ چپکے سے رات کو آئی اور رانی سے بچہ چھین کر اسے خرگوش بنایا۔
اور اپنی جادوگرنی ماں کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح اس نے تینوں رانیوں کے بچوں کو خرگوش بنا کر اپنی جادوگرنی ماں کے حوالے کر دیا۔ اس کنویں کے قریب ایک بوڑھی عورت کی کٹیا تھی۔ وہ روز رانیوں کے پاس آتی، ان کی دیکھ بھال کرتی۔ اسے ان پر یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب چھوٹی رانی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے اپنا بیٹا دے دو، نہیں تو جادوگرنی اسے بھی لے جائے گی۔ لہٰذا چھوٹی رانی نے اپنا بیٹا بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح چھوٹی رانی کا شہزادہ بڑھیا کے ہاں پلنے لگا۔ بڑھیا کبھی کبھی اسے رانیوں سے ملوانے کنویں کے پاس لے آتی۔ اسی طرح 12 برس گزر گئے۔ شہزادہ جب 12 برس کا ہو گیا تو اس نے قریبی گاؤں میں جا کر بڑھائی کا کام سیکھ لیا، اور ایک دن اس نے کاٹھ کا ایک گھوڑا بنایا اور اس پر لگام لگا دی۔ وہ کاٹھ کے گھوڑے کو دھکیل کر محل کے قریب لے جاتا اور تالاب میں پانی پلانے لگتا۔ جادوگرنی محل کے جھروکے سے بیٹھی یہ تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اس شہزادے نے اپنی ماں کی ساری کہانی سن رکھی تھی۔ وہ ہر روز محل کے نیچے کھڑے ہو کر کہتا، کاٹھ کے گھوڑے تیری کھینچو لگام، پانی پی لے بے دام۔ رانی یہ ہر روز سنتی۔ آخر ایک روز اس نے تانا دے ہی دیا، ارے احمق، کیا کاٹھ کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں؟ یہ سن کر اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، کیا رانی بھی گھوڑے کا ماंس کھاتی ہے؟ رانی یہ بات سن کر پانی پانی ہو گئی، پھر سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیمار پڑ کر بستر پہ لیٹ گئی۔ بادشاہ سلامت آئے اور اس سے دن میں سونے کی وجہ پوچھی تو رانی نے جواب دیا، آج میرے سر میں سخت درد ہے۔ یہ درد کیسے دور ہوگا مہارانی؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ میری ماں کے پاس تانبے کی کٹوری ہے، اس کٹوری میں پانی پیتے ہی یہ درد دور ہو جائے گا۔ نیچے ایک لڑکا کھڑا ہے، کسی اور کو بھیجنے کی بجائے اسی کو بھیج دو۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو بلوایا اور لڑکے کو محل میں طلب کیا۔ اس نے حکم دیا کہ فلاں جنگل میں جا کر رانی کی ماں سے تانبے کی کٹوری لے آئے۔ رانی کے سر میں سخت درد ہے، اس کٹوری میں پانی پیتے ہی اس کا درد دور ہوگا۔ رانی نے ایک رکا اپنی ماں کے نام لکھا کہ جس لڑکے کو تمہارے پاس بھیج رہی ہوں اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دینا۔ لڑکے نے رکا جیب میں ڈالا اور نکل پڑا۔ راستے میں ایک اور راجا کی نگری پڑتی تھی۔ وہ مہمان کی خوب آؤ بھگت کیا کرتا تھا۔ جب وہ لڑکا اس شہر میں پہنچا تو اسے یہ کہا گیا کہ تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ وہ بولا، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ پھر اسے وہاں بٹھایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک راجکماری کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اس لڑکے کو دیکھتے ہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی کہ یہ ضرور کوئی راجکمار ہے۔ اس نے دیکھا کہ لڑکے کے پاس ایک کاغذ گرا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اس پرچے کو اٹھا لیا، لیکن اسے پڑھتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے وہ رکا تو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی جگہ ایک اور رکا رکھ دیا جس میں لکھا تھا، ماں، یہ تیرے پاس لڑکا آ رہا ہے، وہ تیرا نواسا ہے، اسے خوب پیار سے رکھنا اور اس کی بہت خاطر کرنا۔ یہ لکھ کر اس نے رکا اس کی بائیں جیب میں رکھ دیا۔ شہزادہ نیند سے بیدار ہوا اور کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک گھنے جنگل میں جا پہنچا جہاں ایک بڑھیا جادوگرنی رہتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی لپک کر اسے کھانے کو دوڑی۔ جب لڑکے نے اسے رکا دکھایا تو اسے پڑھتے ہی محبت کا جوش ابل پڑا۔ وہ اس پر 100 جان سے نثار ہونے لگی۔ وہ اس پر واری جانے لگی اور اس کے ساتھ لاڈ پیار کرنے لگی۔ لڑکے کو اس بڑھیا کے پاس رہتے کافی دن گزر گئے تھے۔ وہ آپس میں خوب گھل مل گئے تھے۔ وہ جادوگرنی سے وہاں موجود خرگوشوں کے متعلق پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ نانی نے کہا، یہ تیرے ستیلے بھائی ہیں۔ اچھا نانی، یہ تو بتاؤ، یہ کوئل ہے، یہاں تمہارے پاس اس کا کیا کام؟ تم اس کا کیا کرتی ہو؟ جادوگرنی سے سمجھانے لگی، بیٹا، اس کوئل میں تیرے نانا کی جان ہے،
اور یہ جو طوطا بیٹھا ہے نانی، اس میں کس کی جان ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ یہ طوطا ہے جس میں تیری ماں کی جان ہے، نانی نے کہا۔ اور سن، یہ جو چکی رکھی ہے نا، اگر اس کو الٹا چلا دیا جائے گا تو میری جان نہیں رہے گی، میں فوراً مر جاؤں گی۔ اس کے بعد اسے وہاں 4 ڈبیاں رکھی نظر آئیں تو وہ ان کے متعلق بھی پوچھنے لگا۔ نانی، اس ڈبیاں میں کیا ہے؟ نانی بولی، اس ڈبیوں کو نہ کھولنا بیٹا، ورنہ بہت زور سے آندھی چلنے لگے گی۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ دوسری ڈبیا کے متعلق پوچھنے لگا۔ یہ دوسری ڈبیا میں کیا ہے؟ نانی نے جواب دیا، اس ڈبیا کو کھولنے کی حماقت بھی مت کرنا، چاروں طرف آگ ہی آگ برسنے لگے گی۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا، نانی، اس تیسری ڈبیا میں کیا رکھا ہے؟ نانی نے کہا، اس میں پانی ہے، اسے تو بھول کر بھی نہ کھولنا، ورنہ موسلا دھار بارش ہونے لگے گی۔ اور پھر وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ آخر چوتھی ڈبیا کے بارے میں بھی پوچھ بیٹھا، نانی، یہ ڈبیا کس کی ہے؟ پھینک دوں اٹھا کر اسے؟ اس میں تیری پہلی ماں کی آنکھیں ہیں، وہ یوں ہی باتیں بنا کر بولا۔ نانی، کیا یہ آنکھیں جس انسان کی ہیں اسے دوبارہ لگ سکتی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، لیکن اگر انہیں نیل گائے کے دودھ میں دھو کر لگایا جائے تو یہ آنکھیں لگ جائیں گی۔ اس کے بعد نانی نے باتوں ہی باتوں میں یہ بتایا، یہ اڑن کھٹولا ہے، اس میں بیٹھ کر آدمی تھوڑی دیر میں ہی جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ پھر لگے ہاتھ تانبے کی کٹوری بھی دیکھ لو۔ کئی روز بعد نانی کہیں باہر گئی تو شہزادے نے چپکے سے کوئل اور طوطے کے پنجرے، چاروں ڈبیاں اور کٹوری گویا سب چیزیں اپنے پاس چھپا لیں اور اڑن کھٹولے کو تیار کر کے اس کی چکی چلانے لگا۔ نانی تو جہاں تھی وہیں اس کی ٹیں بول گئی۔ نانی کے مرتے ہی خرگوش اپنی اصل شکل میں واپس آ گئے۔ شہزادے نے انہیں بتایا کہ وہ ان کا بھائی ہے۔ جب جادوگر کو معلوم ہوا تو وہ اٹھ کر چیختا چلاتا اور بھیانک شکل بنا کر بھاگا، مگر شہزادے نے فوراً ہی ایک ڈبیا کھول دی اور زور سے آندھی چلنے لگی۔ اس کے نتیجے میں جادوگر اس تیز آندھی میں اڑنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے آگ والی ڈبیا کھول دی۔ تیز آندھی کی وجہ سے آگ آنن فانن پھیل گئی۔ آخر اس نے جادوگر کے جسم کو بھی آگ لگ گئی، مگر پھر بھی وہ بھاگتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادے نے جب تیسری ڈبیا کھولی تو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، لیکن جادوگر پھر بھی دوڑتا رہا۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ شہزادے نے کوئل کو پکڑا اور اس کی ایک ٹانگ توڑ دی تو جادوگر کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ جادوگر لنگڑاتا ہوا بھاگتا رہا۔ شہزادے نے اگلے لمحے کوئل کی گردن مروڑ دی۔ کوئل تڑپنے لگی، جس سے جادوگر کا دم بھی گھٹنے لگا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب شہزادے نے جلدی سے اپنے بھائیوں کو، تانبے کی کٹوری اور طوطے کا پنجرا لیا اور اڑن کھٹولے پر بیٹھ کر اپنے باپ کے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ چند ماہ بعد وہ اپنے باپ کے دربار میں جا پہنچا اور سیدھا رانی کے محل میں چلا گیا اور تانبے کی کٹوری اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ رانی نے جب یہ دیکھا کہ وہ زندہ ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے دن پھر بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ جب بادشاہ سلامت آئے تو رانی کی طبیعت پوچھی۔ رانی نے سڑے انداز سے کہا، بادشاہ سلامت، میرا سر درد تو اس طرح ٹھیک نہ ہوگا، مجھے جلدی سے نیل گائے کا دودھ منگوا دو۔ یہ دودھ وہی بہادر لڑکا لا سکتا ہے جو تانبے کی کٹوری لایا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو پھر طلب کیا اور اسے نیل گائے کا دودھ لانے کا حکم دیا۔ آخر وہ بادشاہ کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ وہ اسی وقت روانہ ہو گیا اور ایک گھنے جنگل میں جا پہنچا اور اس نے کافی دوڑ دھوپ کے بعد نیل گائے کا تھان تلاش کر ہی لیا۔ وہاں کئی گائیں بندھی تھیں۔ وہ وہاں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اچانک بڑی گائے دوسری گائے سے بولی، بہن، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی یہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اگر وہ خود بخود سامنے آ جائے تو منہ مانگی مراد پوری کر دوں گی۔ شہزادہ فوراً باہر آ گیا اور بولا
کہ مجھے نیل گائے کا دودھ چاہیے۔ گائے بولی دیا۔ شہزادے کو دیکھتے ہی وہاں تھان پر بدی تمام گائیں یہ کہتے ہوئے اسے مارنے کو دوڑیں کہ یہ شیطان ہے، اس کی ماں جادوگرنی ہے۔ مگر نیل گائے بولی اس بیچارے کو نہ مارو، یہ تو بھلا مانس ہے۔ وہ گائے شہزادے کے قریب آئی اور دم ہلا کر کہنے لگی، خاموش کیوں کھڑے ہو، دودھ کیوں نہیں دھوتے؟ شہزادے نے اسی وقت نیل گائے کا دودھ ایک برتن میں دھو لیا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل میں آتے ہی رانی کے پاس گیا اور دودھ کا برتن اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رانی نے تمتما کر کہا، یہ تو نیل گائے کا دودھ نہیں ہے، کیا پتہ کسی گدھی کا دودھ لے آیا ہو۔ شہزادہ الٹے پاؤں محل سے نکلا اور اس جنگل میں جا پہنچا جہاں وہ نیل گائے بدی تھی۔ چند روز کے بعد وہ اسی گائے کو لے کر محل میں آیا۔ رانی کے سامنے اس کا دودھ نکال کر برتن میں سامنے رکھ دیا۔ رانی نے دیکھا کہ یہ کمبخت تو ابھی تک مرا نہیں، پھر کیا کروں؟ اور شہزادہ اس گائے کو اس اندھے کنویں کے قریب لے گیا جہاں اس کی مائیں تھیں۔ وہ ہر روز اس گائے کا دودھ نکالتا، خود بھی پیتا اور اپنی ماں کو بھی پلاتا اور اس گائے کی خوب خدمت کرتا۔ چوتھی ڈبیا اس نے سنبھال کر رکھی تھی۔ اس نے اس ڈبیا سے آنکھیں نکالیں اور انہیں گائے کے دودھ سے دھو کر اپنی تینوں ماؤں کو لگانے سے پہلے ان کی آنکھوں کو دودھ سے صاف کیا اور پھر ان کی آنکھیں لگائیں۔ اب وہ دیکھ سکتی تھیں۔ ادھر جادوگرنی کا سوچ سوچ کے برا حال تھا کہ یہ لڑکا ہر دفعہ بچ جاتا ہے، اور اس کے سر میں سچ مچ درد شروع ہو گیا۔ وہ بادشاہ سے بولی، میرا سر درد تو ٹھیک ہونے میں نہیں آتا، اس کا اب ایک ہی علاج ہے، اس لڑکے کو بلاؤ کہ وہ میرے لیے کہیں سے بھی چاول لا کر دے، تبھی میں جی سکوں گی، ورنہ میری موت میرے سرہانے کھڑی ہے۔ لڑکے کو پھر طلب کیا گیا۔ اس بار اسے رانی کی نئی فرمائش بتا دی گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس بیچارے کو پھر جنگل کی خاک چھاننے جانا پڑا۔ ایک گھنے جنگل میں اسے ایک سادھو ملا۔ شہزادے نے سادھو کی خوب خدمت کی۔ سادھو اس کی خدمت اور لگن سے بے حد خوش ہوا اور بولا، بیٹا میں تیری سیوا سے بہت خوش ہوا ہوں، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ شہزادے نے کہا، بابا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری رانی ماں بہت بیمار ہے، اس کے سر میں سخت درد رہتا ہے، اس کی بیماری چاول کھا کر دور ہو سکتی ہے۔ سادھو بولا، تو نے چیز تو بڑی کڑی مانگی ہے، یہاں چاول کہاں؟ پھر بھی میں تجھے جادو کا یہ ڈنڈا دیتا ہوں، جہاں تو بیٹھا ہے وہاں ایک جن رہتا ہے، تو اس زمین پر ڈنڈا 3 بار پھیرا، اس جن کی آنکھیں خود بخود نیچی ہو جائیں گی، وہ تیرا ہر حکم بجا لائے گا، اس طرح تیرا کام ہو جائے گا۔ سادھو یہ کہہ کر چلا گیا۔ شہزادے نے ڈنڈا 3 بار زمین پر پھیرا، تبھی جنگل سے ایک جن نکلا۔ اس نے اس پر ڈنڈا پھیر دیا، جن کی آنکھیں جھپکیں تو سادھو پھر سامنے آ گیا۔ جن آدم بو چلاتا ہوا سادھو کے قریب آیا تو سادھو مچھر بن کر غائب ہو گیا۔ اسی وقت شہزادے نے ڈنڈا گھما کر کہا، میں تیرا مالک ہوں، مجھے پکے پکائے عمدہ چاول چاہیے۔ آن واحد میں پکے پکائے چاول کی ہانڈی آ گئی۔ شہزادہ ہانڈی لے کر اپنی رانی کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ محل میں پہنچتے ہی وہ رانی ماں کے پاس چاول لے کر حاضر ہو گیا۔ وہ چاول دیکھ کر وہ اپنے دل میں بہت کوڑی کہ یہ کیسے چاول ہیں، کب اگے، کب چھٹے اور کب پکے۔ شہزادے نے اپنے ماؤں کو بھی پیٹ بھر کر چاول کھلائے۔ ایک روز رانی نے پھر کہا، آج میرے سر میں پھر درد ہو رہا ہے، اس لڑکے کو بلاؤ۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو پھر طلب کیا۔ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اب میں رانی ماں کا سر درد آنکھ جھپکتے ہی دور کر دوں گا۔ آج میں ایک ایسا تماشا دکھاؤں گا کہ اسے دیکھتے ہی رانی ماں کا سر درد دور ہو جائے گا۔ بادشاہ آمادہ ہو گیا۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، تماشے کے لیے محل کے آنگن میں کھلی جگہ چاہیے۔ بادشاہ نے محل کے آنگن میں جگہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ دری بچھا دی گئی۔ بادشاہ کے
تمام مصاحبین، درباریوں اور معزز شہریوں کے علاوہ محل کی تمام لونڈیاں، باندیاں اور رانی بادشاہ کے ساتھ آنگن میں آ گئی۔ تماشا شروع ہوا۔ شہزادہ تبھی طوطے کا پنجرا لے آیا۔ طوطا دیکھتے ہی رانی کی حالت غیر ہونے لگی۔ شہزادے نے طوطے کا پنجرا کھولا، پنجرے میں سے طوطے کو نکالا۔ جیسے ہی اسے ہاتھ میں پکڑا، رانی اپنی حقیقی صورت میں ظاہر ہو گئی۔ اس نے ایک خوفناک جادوگرنی کی شکل اختیار کر لی۔ آنگن میں موجود سبھی لوگ دم بخود رہ گئے۔ شہزادہ طوطے کا ٹیٹوا دبانے ہی والا تھا کہ وہ اسے کھانے کے لیے دوڑی۔ سامنے آتے ہی اس نے طوطے کی ایک ٹانگ توڑ دی۔ جادوگرنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ شہزادہ طوطے کے جسم کا جو عضو توڑتا، جادوگرنی کے جسم کا وہی عضو ٹوٹ کر گر جاتا۔ آخر اس نے ایک جھٹکے سے طوطے کی گردن مروڑ دی، جس سے جادوگرنی کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے منہ سے خون کی دھار بہہ نکلی اور اس نے گر کر وہی دم توڑ دیا۔ سارے محل میں کھلبلی مچ گئی۔ اس نے بادشاہ کو ساری کیفیت کہہ سنائی اور اپنی تینوں ماؤں پر توڑے گئے مظالم کی داستان بیان کر دی۔ بادشاہ شہزادے کی بہادری، سعادت مندی اور ایثار پر بہت خوش ہوا اور اپنی تینوں رانیوں کو اپنے محل میں بلا لیا۔ چند روز بعد بادشاہ خود تخت سے دستبردار ہو گیا اور شہزادے کو گدی پر بٹھا دیا گیا اور اس کی تاج پوشی کی رسم بڑی دھوم دھام سے کی۔ شہزادے نے اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ مل کر کئی برس تک حکومت کی اور پورے ملک میں خوشحالی برسنے لگی۔